رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے لیے 18,877 ارب روپے حجم کا وفاقی بجٹ منظور کیا ہے۔ وزیراعظم نے عام آدمی کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ قومی اسمبلی نے امریکی ایوان نمائندگان کی منظور کردہ قرارداد کے خلاف قرارداد منظور کی ہے۔ اور آئی سی سی T20 عالمی کرکٹ کپ ٹورنامنٹ کا فائنل کل برج ٹاؤن میں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قومی اسمبلی نے مالیاتی بل 2024 چند ترامیم کے ساتھ منظور کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں تحریک وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے پیش کی تھی۔ 18,877 ارب روپے کی مجموعی مالیت پر مبنی بجٹ میں مالیاتی استحکام پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ بجٹ میں مجموعی محاصل کا تخمینہ 17,815 ارب روپے ہے۔ ان میں ایف پی آر کے محاصل 12,970 ارب روپے اور ٹیکس کے علاوہ محاصل کا تخمینہ 4,045 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں شرح نمو 3.6% رہنے کی توقع ہے اور افراط زر کی شرح 12%۔ بجٹ خسارہ مجموعی ملکی پیداوار کے 5.9% کے برابر اور پرائمری سرپلس جی ڈی پی کے 1% کے برابر ہوگا۔ بجٹ میں ترقیاتی اخراجات کے لیے 1,500 ارب روپے کی تاریخی رقم رکھی گئی ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ انتہائی سخت معاشی حالات کے باوجود تعلیم اور صحت پر ٹیکس استثناء دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ کھاد اور کیڑے مار ادویات جیسی زرعی استعمال کی اشیاء کے علاوہ محققین اور اساتذہ کے لیے ٹیکس استثناء جاری رہے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معیشت کو پائیدار بنیادوں پر مستحکم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج قومی اسمبلی مالیاتی بل پر حزب اختلاف کے نکات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حسابات جاریہ کے خسارے میں کمی آئی ہے اور مالی خسارہ بھی قابو میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں اور مہنگائی 38% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج شام اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ شہباز شریف نے عوام دوست بجٹ کی منظوری پر وزیر خزانہ کی تعریف کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ مالیاتی سال ملک میں ترقی اور خوشحالی لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ میں تنخواہ دار طبقہ، پینشنرز اور مزدوروں کو ریلیف فراہم کیا گیا ہے۔ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت ختم ہونے والے مالی سال کے دوران پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں میں مثبت رجحان دکھائی دیا ہے۔ خزانہ ڈویژن کی اقتصادی جائزہ رپورٹ کے مطابق زرعی شعبے میں 6.3% کی مجموعی ترقی ہوئی جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں 14.9% اضافہ ہوا۔ غیر ملکی زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر رواں ماہ کے دوران اضافے کے بعد 13 ارب 10 کروڑ ڈالر ہو گئے جبکہ خالص وفاقی محاصل میں 51% تک اضافہ ہوا۔ صارفین کی قیمتوں کے اشاریے کا افراطی زر 30 ماہ کے دوران اپنی کم ترین سطح پر پہنچ گیا اور گزشتہ ماہ 11.8% ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ سال کے اسی ماہ میں 38% سے واضح کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ حسابات جاریہ میں گزشتہ سال کے 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کے خسارے کے مقابلے میں جولائی سے مئی 2024 کے دوران 50 کروڑ ڈالر کا خسارہ ہوا جو تجارتی توازن میں واضح بہتری کی عکاسی کرتا ہے۔ KSE 100 انڈیکس میں جاری تیزی کے رجحان کے ساتھ گزشتہ ماہ کے دوران پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی بھی شاندار رہی۔ مالی سال 2023-24 کے جولائی سے مئی کے مہینوں کے دوران غیر ملکی ترسیلات زر میں بھی 7.7% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو گزشتہ سال کے 25 ارب 10 کروڑ ڈالر کے مقابلے میں 27 ارب 10 کروڑ ڈالر رہا۔ قومی اسمبلی نے امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے منظور کی گئی قرارداد کی مخالفت میں ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر اپنے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت قبول نہیں کرے گا۔ شائستہ پرویز ملک کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں مزید کہا گیا کہ امریکی قرارداد واضح طور پر پاکستان کے سیاسی اور انتخابی عمل کی نامکمل اور غلط سمجھ بوجھ کی عکاسی کرتی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی شہزادے منصور بن سعود بن عبدالعزیز کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر وزیر اعظم نے خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد اور وزیر اعظم محمد بن سلمان شہزادہ منصور بن سعود بن عبدالعزیز اور شاہی خاندان سے تعزیت کی۔ پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات میں تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے تعلقات کو آگے بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اور ٹی20 عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کا فائنل کل برج ٹاؤن میں جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.tov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔